باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے حوالہ سے ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع فرمان اور اللہ کے مطیع فرما بردار اور ایک یکسو، وہ کبھی مشرک نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھا دیا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں ان کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے تھے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ ایک یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، رہا سبب ہفتے کے دن عبادت کے لیے چھٹی کا معاملہ تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیے، اور یقیناً تیرے رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ محترم سامعین، آپ نے قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ سنا۔ ان کا شان نزول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور یہودی اور عیسائی انہی کی نسل میں بنے ہیں۔ وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو اس نسبت سے وہ یہودی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، ان کے پیروکار عیسائی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نسل ابراہیم تو نہیں ہیں لیکن آئے تو بعد میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام جناب اسحاق تھا، ایک بیٹے کا نام جناب اسماعیل تھا۔ اللہ کی شان، جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام جناب یعقوب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک یعقوب اور دوسرا انہی کا نام اسرائیل ہے، اور ان کی جو آگے نسل ہے، ان کی نسل میں کم و بیش 12,000 انبیاء پیدا ہوئے، اور ان کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، چونکہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، مکے کے جو مشرکین تھے وہ ان کی نسبت
اپنے ساتھ منسوب کرتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا میرے محبوب ان کو کہو تم تو کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، اگر تمہارے تھے تو وہ تو توحید والے تھے، وہ تو توحید والے تھے، اور تم مشرک ہو، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہو۔ آج چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، یہ جتنے اولیاء کی قبریں ہیں یہ سب اہل حق تھے، یہ سارے اللہ والے تھے۔ اللہ کی شان ہے، یہ جو اب اوپر دھمال ڈال رہے ہیں یہ ان کو نہیں مانتے، نام کے تو مانتے ہیں نا، لیکن ان کے کردار کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت جناب سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، ان کا اصلی نام کیا ہے؟ عثمان، اور جو اوپر دھمال ڈال رہے ہیں وہ تو عثمان کو مانتے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ خود اندازہ لگاؤ، حضرت پیر باہو سلطان رحمت اللہ علیہ، وہ ہر وقت اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی، من مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگ ہر جائی ہو، بوٹی اندر مشک مچا آیا، جان پھلن تے آئی ہو۔ اللہ کی شان ہے، جتنے بھی اولیاء ہیں انہوں نے لوگوں کو اللہ کا در دکھایا ہے، اللہ کے راہ پہ لگایا ہے، لیکن شیطان لعین نے چاہنے والوں کو بجائے اس کے کہ توحید والے رہتے، ان کے کان کے اندر ایسی پچکاری ماری ہے، ایسا سبق پڑھایا ہے، بجائے اللہ کو پوجنے کے انہی کو پوجنا شروع کرا دیا ہے۔ اور سبق کیڑا پڑھایا ہے؟ او جی اے بڑے پہنچے ہوئے نے، اے بڑے ہی پہنچے ہوئے نے، اسی تا گناہگار ہے، گناہ دے پتلے ہیں، ساڈی او سندا نہیں، انہاں دی مڑیندا نہیں، کہو استغفر اللہ۔ حالانکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، او میرے بندے میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تیری شاہراہ کے بھی قریب ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک تو خود فرماتے ہیں، فرمایا میرے محبوب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو اللہ تو تمہارے قریب ہے۔ جب بھی تم اللہ کو پکارتے ہو
اللہ تمہاری پکار سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ جو میں نے جتنی آیات پڑھی ہیں، اگر یوں کہا جائے اللہ ساڈی سندا نہیں، ان ساری آیات کا انکار ہوتا ہے، ان ساری آیات کا انکار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تو انسان ہے، تو انسان ہے، میں تو بند پتھر میں کیڑے کی بھی سنتا ہوں۔ ایک اللہ کے نبی لوگوں کو اکٹھا کر کے دعا مانگنے کے لیے آ رہے تھے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ بارش ہو۔ آگے آ کر کیا دیکھا؟ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، فرمایا میرے نبی تم تو اب دعا مانگنے کے لیے آ رہے ہو، تم سے پہلے چمٹی مجھ سے دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ تو چمٹی کی بھی سن رہے۔ انسان کو کیسے سبق کسی نے پڑھا دیا کہ تواڈی اللہ سنتا ہے؟ حالانکہ فرمایا تو 100 سال کا بوڑھا بھی ہو گیا ہے، گناہگار ہے، یہ نہ سمجھ کہ میں گناہگار ہوں، پر میں ایک بار میری بارگاہ میں آ کر اقرار تو کر لے، اللہ میری توبہ، میں تیرے کو معافی منگنا۔ اللہ پاک فرمائندے نا سا این کار چھڑے نا جی میں آج امی دے پیٹ چوں بہر آیا ہے کہ یومن ولدت امہ، آج تجھے ایسے کر دیا جیسے تو اپنی امی کے پیٹ سے بہر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن لوگ دھوکے میں پڑ گئے، جی ساڈی سندا نہیں، اناندی مڑیندا نہیں۔ حالانکہ جتنے اولیاء ہیں سارے توحید والے تھے، سارے ایمان والے تھے، سارے اللہ والے تھے، سارے بزرگی والے تھے، سارے اللہ کا در دکھانے والے تھے۔ وہ تو چٹائی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، جب سلام پھیرتے اللہ سے دعا مانگتے، ان کی چٹائی کے نیچے سے خزانے نکل آتے، تو دعا مانگتے، دنیا کو بتاتے یہ جو خزانہ نکلا ہے یہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ اصل داتا ہے، باقی ہر کوئی منگتا ہے۔ اللہ اصل داتا ہے، باقی ہر کوئی منگتا ہے۔ ہر مخلوق نو منگیاں ٹھان دیے، اللہ نو دیندیاں ٹھان دیے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ایک یکسو تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اسی طرح پہلے پارے کے اندر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ۔ یہودی لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ تم کیا ہو جاؤ؟ یہودی ہو جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ عیسائی کہتے ہیں لوگوں کو نہیں، یہودی نہ ہونا، وہ الٹے راہ پر ہیں، تم عیسائی ہو جاؤ، یہ ہدایت والا راستہ ہے۔ کیونکہ نسبت کس کے ساتھ کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے محبوب یہ تو اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ملاتے ہیں. ان کو بتاؤ جو مشن ابراہیم علیہ السلام کا تھا تمہاری تو ان کے مشن کے ساتھ مطابقت بھی نہیں ہے. تمہاری تو ان کے مشن کے ساتھ مطابقت بھی نہیں ہے. کیوں؟ قُلْ بَلْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا. اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا کہ سب کو چھوڑ کر ملت ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو. اور کیوں؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. اللہ خود فرمایا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. مشرک کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی کہتے تھے ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں. فرمایا ان سے پوچھو جو ان کا مشن تھا تمہارا ان کے ساتھ تعلق بنتا ہے. 2 باتیں آخری کر رہا ہوں. درزی کپڑا کاٹ کے ایک چھوٹی سی کتر دیتا ہے اپنے شاگرد کو، جا اندے نال دی نلکی لایا. اب دکان میں ہزاروں نلکیاں پڑی ہیں. دکاندار وہ کتر لے کر ایسے میچ کرتا ہے، جس ڈبے سے میچ ہو جائے وہ نلکی نکال کر دیتا ہے. مجھے بھی کہنے دو. اللہ پاک فرماتے ہیں تساں اپنے اپنے عقیدے دیاں نلکیاں کاٹ کے لائے آؤ. تساں اپنے عقیدے دیاں یہ نال گل کریندا جاواں کل نو کوئی یہ نہ کہ یہ نلکی دا ذکر قرآن اتنا بھی کہا. میں تمہیں مثال دیتی ہے کہ اپنے عقیدے نو کڈو، میچ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال. تسی تا اپنے عقیدیاں نو لے کے تے تسی کے بنے ودے ہو مشرک، بتاں نو شریک کریں دیو اللہ دا. لیکن ابراہیم علیہ السلام تا بت فروش نان بلکہ بت شکن ہن، بت توڑ ہن، تے تسی انہاں نو اپنے نال میچ کریں دیو. فرمایا میرے محبوب ان کو کہو اپنی قطراں نال میچنگ کرو، اپنی فیٹنگ کرو. ویکھو تا صحیح نہ او تا مشرک کوئی نہ، تسی تا بڑے مشرک ہو. تسا تا اللہ دے غیر نو سجدہ کریں دے ہو، اللہ دے غیر دے ناتیاں منتاں تے نیازاں کریں دے ہو. آج ہم بھی کہتے ہیں جتنے اولیاء ہیں کون ہیں؟ اللہ والے ہیں، مشرک نہیں. تسی انہاں نو پوجنا شروع کر دیتا ہے، اللہ دا حق انہاں نو دیونا شروع کر دیتا. یہ کام نہ کرو. ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ. آخری بات، کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے ہمیں ان کے دین پر چلایا جا رہا ہے، ہمیں ان کے دین پہ چلایا جا رہا ہے. کیا پھر شریعت حضرت ابراہیم کی ٹھیک ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں جو اس شریعت پہ چلایا جا رہا ہے پیارے بھائیوں، نہیں، شریعت تو چلے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پھر دین ابراہیم کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ پاک نے اس شریعت کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ضم کر دیا ہے. اس شریعت میں ضم کر دیا ہے. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا.